بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑھی نے جواب دیا، اچھا رنگ، اچھی جلد، اور یہ کہ مجھ کو لاحق یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اونٹ۔ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، اور یہ کہ میرا یہ عیب ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا یہ عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے، چنانچہ اسے حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اور پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اور اس کو بھی برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ اسی طرح چند ہی سالوں میں اللہ نے ان کے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ کوڑھی کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے بھی ایک وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے ایک وادی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑھی کے یہاں گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں، اس لیے تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تمہیں کوڑھ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، اور کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ سارا مال و دولت تو مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑھی سے کہا تھا۔
اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور مسافر آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی۔ اس اندھے شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے کام آ جائے۔ اللہ حافظ۔